سورہ نمل آیت 58 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے برسائی علیہم ان پر مطرا ایک بارش فساء سو کیا ہی بری مطر بارش منذرین ڈرائے گئے جن کو خبردار کیا گیا اور ان کے اوپر ہم نے ایک بارش برسائی تو بہت ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ یہ عام بارش جو برستی ہے یہ اللہ کی ذات کا کرم ہے کہ اس کو جب اس فضا سے گزارا جاتا ہے، جب ان بارش کے قطروں کو ایئر ریزسٹنس اور مختلف عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، پھر یہ اس قابل ہوتی ہے کہ ہمارے جسم اس کو سہ سکیں۔ اگر وہ عوامل بیچ میں ہٹا دیے جائیں تو یہ ایسی تیزی کے ساتھ آئے کہ ہمارے جسموں کو زخمی کر دے۔ یہ تو صرف پانی کی بات ہو رہی ہے، اگر اس میں پتھر برسائے جائیں تو سوچیں پھر کیا حال ہوگا۔ تو ان پر وہ بارش برسائی گئی جس نے ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑا دیے، ان کو بکھیر کر رکھ دیا، ان کو فنا کر دیا۔ یہ وہ ایک بارش کی نظر ہو گئے جن کو بھیجا گیا، جو سمجھانے والے آئے الٹا ان کا مذاق اڑایا گیا اور ان کے خلاف ہو گئے۔ وہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب پڑھنے کا مطلب ہی سمجھنا ہوتا ہے، اسے کچھ لینا ہوتا ہے، علم اور آگہی لینا۔ تو یہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب گویا کہ بار بار نصیحت کی جا رہی ہے کہ ٹھیک کر لو اپنے آپ کو، باز آ جاؤ۔ یہ خبردار کر رہی ہے ہمیں کتاب۔ جو خبردار نہیں ہوگا پھر اس کے لیے سزا بھی سخت ہوگی، اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں لامحدود سلسلہ ہے، ایسا ہوگا کہ انسان کے تصور سے بھی ماورا ہوگا۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کی طرف ہیں یا اس کی نافرمانی کی طرف ہیں۔ وہ مالک ہے، ہم تو ایسے جی رہے ہیں جیسے وہ ذات نعوذ باللہ ہے ہی نہیں۔ اسی کی کائنات میں، اسی کے اس جہان میں رہتے ہوئے، اسی کی نعمتیں، اسی کا دیا ہوا جسم، اسی کی دی ہوئی عقل، اسی کی دی ہوئی آنکھیں، اور کرتے کیا پھرتے ہیں، دیکھتے کیا پھرتے ہیں، سنتے کیا پھرتے ہیں۔ اس سے بھاگ کر بچ کے جا کہاں سکتے ہیں ہم؟ اسی کا جہان ہے، ہر طرف جس طرف جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ اس کی سزا کا کوڑا برسے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں۔ جو اپنی نصیحت ہے اس نصیحت کی قدر کیجیے۔ ہم نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اگر پڑھ بھی لیا تو بنا جانے بنا سمجھے پڑھا۔ فکر کریں اپنی اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی۔